This news is brought to you by Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی خبرنامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ کو صدارتی دنگل لڑانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میگن مارکل 2024 کے امریکی انتخابات لڑیں۔ مقامی انتہا پسند امریکی شہری اور حکومت پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے وارننگ جاری کر دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ داخلی انتہا پسندی سے ہے۔ نسلی تعصب رکھنے والے گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے قاتل کہنے پر روسی صدر کا دلچسپ اور کرارا جواب سامنے آ گیا۔ پیوٹن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بچپن کی کہی جانے والی ایک بات یاد آ گئی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن یہ محض بچکانہ لطیفہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ امریکی سینیٹرز نے بھارت کو پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ سینٹ قیادت نے امریکی وزیر دفاع کے سامنے بھارت میں مسلم مخالف رویوں، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے اور جمہوری اقتدار سے ہٹنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے ماسکو میں جاری مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شرکا ممالک روس، امریکہ، چین اور پاکستان نے افغانستان میں تشدد روکنے، فوری جنگ بندی اور افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے پر زور دیا۔ افغان فوج کا ہیلی کاپٹر راکٹ حملے میں تباہ ہو گیا۔ افغان اسپیشل فورس کے 5 اہلکار سمیت 9 فوجی مارے گئے۔ دوسری جانب افغان آئی ٹی کے 4 سرکاری ملازمین بھی بم حملے میں جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان سمیت کسی گروپ کے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بھارت میں اسلام دشمنی کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا سریوستوا نے اونچی آواز میں اذان پر پابندی عائد کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ وائس چانسلر نے رمضان میں تیز آواز میں مختلف اعلانات کی بھی شکایت درج کرائی ہے۔ کویت پاکستان سے مزید ڈاکٹروں اور نرسوں کو ملازمت پر بلانے پہ متفق ہو گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے مستقبل کے لیے روڈ میپ اور ہدف طے کیے۔ اب ہم بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کی امداد کریں گے۔ مصر کی عدالت نے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی خاتون کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں سزا سنا دی۔ ثنا سیف کو پولیس آفیسر کی تہذیب کرنے اور جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں 18 ماہ قید کی سزا ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی اہم خبریں۔ پاک فضائیہ کے نئے سربراہ ظہیر احمد بابر نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز میں کمانڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب منعقد میں JF-17 تھنڈر طیاروں نے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف کو سلامی دی۔ NA-75 ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرانے کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا پھر مسترد کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ڈسکا الیکشن کو کل عدم کرنا انتظامی فیصلہ تھا اور انتظامی فیصلہ تو فوری کرنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی PDM کے سفر میں شامل نہیں ہوتی تو 9 جماعتیں مشاورت سے فیصلہ کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس نظام کا حصہ بننے اور عدم اعتماد کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جارحانہ سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امنی مفاد کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزراء کو سیاسی معاملات پر زیادہ بات کرنے سے روک دیا ہے۔ بلوچستان میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی۔ کوئٹہ اور کلات پولیس ٹریننگ سینٹرز بند کر دیے گئے۔ زیر تربیت جوانوں کو اپنے اضلاع واپس بھیج دیا گیا۔
اسلام آباد میں کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 8.5 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 620 کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکام نے شہریوں سے کورونا SOPs پر عمل کرانے کی اپیل کی ہے۔ قومی ایئر لائن PIA کا طیارہ نواب شاہ کے قریب آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا۔ کپتان طیارے کو بچاتے ہوئے مزید بلندی پر لے گیا اور ہر طرح کے نقصان سے بچا لیا۔ میرا خواب ہے نمل یونیورسٹی پاکستان کے آکسفورڈ یونیورسٹی بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نئے بلاک کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں القادر یونیورسٹی سے اپنی قوم کو ایک دنیا کے بڑے اسلامی اسکالرز اور انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں گا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ماڈل بازار مینجمنٹ کمیٹی ختم کر کے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیل دیکھیے لاہور سے سلمان لقمان کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقل ریلیف دینے کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اتھارٹی کے پیٹرن ان چیف اور صوبائی وزیر صنعت چیئرپرسن ہوں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ کسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے۔ سہولت بازار اتھارٹی صوبہ بھر میں سہولت بازاروں کے قیام کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سہولت بازاروں کا دائرہ کار ہر ضلع اور ہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا۔ یہ بازار سال کے 365 دن فنکشنل رہیں گے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی اور حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اتھارٹی صوبہ بھر میں 400 سے زائد سہولت بازار کام کرے گی۔ سستے سہولت بازاروں میں آٹا اور دیگر اشیاء ضروریات نوٹیفائڈ ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ سستے سہولت بازاروں میں اشیاء ضروریات سرکاری نرخوں پر بھی ملیں گی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ سلمان لقمان OPTV گلوبل لاہور۔ صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث موت کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں اب تک 27,03,176 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 12,23,67,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,52,470 تک پہنچ گئی۔ ایک صدی سے استعمال ہونے والی دوا اسپرین کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو گئی۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ اسپرین میں پھیپھڑوں کے تحفظ اور خون میں لوتھڑے بننے سے روکنے کی بھی صلاحیت ہے۔ خاص مقدار میں اس کا استعمال کووڈ-19 کی مریضوں کی وینٹیلیٹر اور اسپتال میں دم توڑنے کی شرح کم کر سکتا ہے۔ پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن کے شکنجے میں ہے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی میکوری یونیورسٹی کے تحقیق کے مطابق پھل، سبزیوں، دلیا، روکھا گوشت، انڈے، بنا ملائی کا دودھ، مچھلی، گری دار میوے اور بیج، زیتون کے تیل کو غذا میں شامل کرنے سے افسردگی اور اضطراب میں نمایاں کمی آتی ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% ہو گئی۔ کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 40 افراد جان سے چلے گئے اور 3,449 کیسز سامنے آئے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ پاکستانی فلم زندگی تماشا نے بہترین فلم کا عالمی اعزاز حاصل کر لیا۔ فلم ساز سرمد کھوسٹ کی فلم نے 6 ایشین ورلڈ فلم فیسٹیول میں بہترین فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ زندگی تماشا کو اب تک پاکستان میں ریلیز نہیں کیا گیا ہے۔ شہنشاہ جذبات پاکستانی اداکار محمد علی کو دنیا سے رخصت ہوئے 15 برس بیت گئے۔ اپنی منفرد انداز، آواز کے اتار چڑھاؤ پر مکمل دسترس اور حقیقت سے قریب تر اداکاری نے انہیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ فلم سائیکا، آس، آئینہ اور صورت، غرانہ، محبت، تم ملے پیار ملا میں ان کی پرفارمنس یادگار رہی۔ پاکستانی میڈیا انڈسٹری پر بنی ویب سیریز لفافہ ڈائن کو اسٹریمنگ ویب سائٹ اردو فلکس پر دیکھنے کے لیے شائقین منتظر۔ فلم میں اداکارہ مشل خان ایک ایسی نیوز کاسٹر بنی ہے جو طاقت اور پیسے کا غلط استعمال شروع کر دیتی ہے۔ ایمیزون پرائم کی بالی ووڈ میں پہلی فلم کا اعلان ہو گیا۔ مرکزی کردار میں اکشے کمار، جیکلین فرینڈس اور نصرت برواچا جلوہ گر ہوں گے۔ فلم رام ستو آن لائن پلیٹ فارم سے پہلے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیلوں کے میدان پر۔ انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ IBA 2 دھاڑوں کے انتخابات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انتخابی عمل مکمل ہونے تک باکسنگ فیڈریشن کے معاملات کے لیے ایڈ ہاک کمیٹی بنائی جائے گی۔ فارمولا 1 ریس کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں دنیا کا سب سے تیز ترین ٹریک بنایا جائے گا۔ جدہ کے ساحل پر اس ٹریک پر گاڑیوں کی حد رفتار 155 mph ہوگی۔ یہ ٹریک دنیا کے دوسرے بڑے فاصلوں پر بھی مشتمل ہوگا۔
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुनफरिद अंदाज जस्टिस लीग के इनवान से दुनिया के 6 बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीर शाया कर दी। तस्वीर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी शामिल हैं। तस्वीर ट्वीट करने पर भारतीय ICC को बुरा भला कहने लगे, लेकिन पाकिस्तानियों ने भी याद दिला दिया कि ICC की T20 रैंकिंग में बाबर आजम की रैंकिंग विराट कोहली से बेहतर है। भारतीय वुमेन्स रेसलर रतिका ने फाइट हारने पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुकामी टूर्नामेंट के फाइनल बाउट में रतिका को सिर्फ 1 पॉइंट से नाकामी हुई, जिस पर वो काफी दिल बर्दाश्ता थी। गेम के 1 रोज बाद ही इनके पंखे से लटकी लाश मिली। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में। चांद पर एक मर्द और औरत को भेजने की तैयारियां जोरों पर है। अमेरिकी खलाई कंपनी नासा 2024 में अपने पहले मिशन में खातून को चांद पर रवाना करेगा। चांद पर घर बनाने में $40 मिलियन लागत आएगी और इस घर का माहाना किराया $3,25,066 होगा। खला में 70 बरस का जाम, रॉकेट्स और नकारा सैटेलाइट का काट कबाड़ जमीन के लिए खतरा बन गया। अब जापान ने खला की सफाई की ठान ली। सैटेलाइट एंड लाइफ ऑफ सर्विसेज को कई टेस्ट से गुजारा जाएगा। मकनातीसी प्लेट से जुड़े ये 2 सैटेलाइट्स हैं जिसमें इंसानी मदाखलत न होगी। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में मुसाफिर ट्रेन गाने को बचाते हुए उल्टा चलने लगी। हंगामी ब्रेक लगाने से तकनीकी खराबी के बाइस दिल्ली से पूर जाने वाली ट्रेन 35 किलोमीटर तक पीछे चली गई। ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ताइवान में मुफ्त सुशी डिश खाने के लिए 100 अफराद ने अपने नाम मछली पर रख लिए। ये रुझान इस वक्त शुरू हुआ जब एक मशहूर रेस्टोरेंट ने पेशकश की, जो भी अपने नाम में किसी जगह सामन का लफ्ज लगा ले, इसको मुफ्त में सुशी डिश पेश की जाएगी। ऐलान के बाद सरकारी दफातर में नाम बदलवाने वालों का तांता बंद गया। चीन के रोलर कोस्टर जैसे 3 मंजिला अनोखे फ्लाई ओवर दुनिया को दंग कर दिया। पहाड़ी सिलसिले तयांगलोंग पर बनाया गया ये पुल 350 मीटर बुलंद है और ये इस पहाड़ी पर 30 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। पुल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि चढ़ते या उतरते वक्त गाड़ियों की रफ्तार खुदकार तौर पर कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।